الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بعد حمد و صلاۃ میرے محترم دوستو عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرما دیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں یہ محض ہم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ ہم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، ان پر روزے فرض تھے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے اس میں فرق تھا۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس پر بھی کچھ روزے فرض تھے۔ اسی طریقے سے صوم داؤدی جو مشہور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا کہ صوم داؤدی یعنی کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار۔ اسی طریقے سے عاشورہ کو روزہ رکھا جاتا تھا، اور یہ رمضان کے روزوں سے پہلے اس کی جو حیثیت تھی وہ فرض کی سی تھی، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ تو یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ جو ہے اس میں اللہ کریم نے روزے کو فرض فرما دیا۔ روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے طلوع یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا،
یہ روزہ ہے۔ اب یہ روزہ جو ہے یہ فرض کب ہوا؟ تو یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں یہ ہجرت کے دوسرے سال، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو اس ہجرت کے دوسرے سال شعبان المعظم کے مہینے کی 2 تاریخ کو بروز پیر کے دن اللہ کریم نے روزے کی فرضیت سے متعلق یہ آیات مبارکہ جو ہے نازل فرمائی، اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کو فرض فرما دیا۔ اب یہ روزہ کن پر فرض ہے؟ تو خوب سمجھ لیں کہ یہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی عاقل ہو، مجنون و پاگل دیوانہ نہ ہو تو اس پر یہ روزہ فرض ہے، اور اسی طریقے سے بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، چھوٹا بچہ اگر ہے جو بالغ نہیں ہے اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے مسلمان ہو، کافر نہ ہو اور مشرک نہ ہو تو ان پر جو ہے وہ روزہ جو ہے فرض نہیں ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اگر رمضان کے اوپر غور کریں، رمضان کے جو لغوی معنی ہے رمضان، اس کا معنی یہ ہے کہ جلنا، جلانا، کوٹنا، تو اس کو بھی اسی لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر حرارت، یعنی لأنه یرمز الذنوب، کہ انسان کے جو گناہ ہیں ان کو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ جلا دیتا ہے۔ تو یہ اس کی مناسبت ایک ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں وہ اس ماہ مبارک کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان صدق دل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگائے اور خوب اللہ رب العزت کے سامنے عجز و انکساری اور راز و نیاز سے اللہ کریم کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس ماہ مبارک کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ اب یہ روزہ جو ہے، جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے بتائیں، رمضان المبارک کے ماہ مبارک کی جو سب سے خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ دیگر بھی جو عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان میں یہ خصوصیت رمضان کے روزے کو حاصل ہے کہ اللہ کریم اس کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، اس کی جزا اللہ کریم خود دے گا۔ تو کتنی خوبصورت عبادت ہے یہ روزہ۔ اب یہ روزے پہ اگر ہم غور کریں تو آخر یہ اللہ رب العزت نے روزہ جو ہے وہ کیوں رکھوایا کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھے، میرا بندہ مومن جو ہے وہ روزہ رکھنے والا بن جائے؟ آخر کیا مقصد ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود وہ نہ کھانے کی طرف جاتا ہے نہ پینے کی طرف جاتا ہے؟ یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ ان دنوں کے بارے میں تو فرمایا کہ مومن کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جب اخراجات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک بھوک کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے وہ کیوں گوارا کرتا ہے کہ میرا بندہ اتنی بھوک کاٹے، اتنی پیاس کاٹے؟ ایک ماں جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھوکا رہے، بھوکا سو جائے۔ ماں کی جو ممتا ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے۔ اگر بچے کی بھوک مٹانے کے لیے اس ماں کو کسی کے گھر کے جا کر برتن مانجنے پڑیں تو وہ کام کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔
اسی طریقے سے اس کی بھوک مٹانے کے لیے جو کام کرنا پڑے ماں کرنے کو تیار ہوتی ہے کہ میرے بچہ جو ہے وہ بھوکا نہ سو جائے، بچے کی بھوک جو ہے وہ مٹا دوں میں۔ تو جو اللہ کریم اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا جو بندہ ہے یا میری بندی ہے یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ماں کی گود میں ہی آنا پڑے گا۔ وہ اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ جو ہے، چھوٹا شیر خوار بچہ ہے ماں کا، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، طبیب کے پاس لے کر جاتی ہے۔ ڈاکٹر جب اس کو چیک کرتا ہے تو چیک کرنے کے بعد کوئی دوا جو ہے وہ اس کے لیے تجویز کرتا ہے کہ بھئی یہ اس کو دوا جو ہے وہ پلا دو، یہاں صبح شام اس کو یہ دوا پلائیں، یہ دوا پلائیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ دوا لے کے ماں گھر آتی ہے تو وہ دوا جو ہے وہ انتہائی کڑوی ہے، بچہ اس کو قبول نہیں کرتا، انتہائی کڑوی دوا ہے، اور روتا ہے، پیٹتا ہے، بلبلاتا ہے، لیکن ماں پھر بھی اس کو زبردستی پکڑتی ہے، اس کا منہ کھولتی ہے، حلق کے اندر وہ کڑوی دوا جو ہے وہ ٹپکا دیتی ہے۔ اب کوئی دیکھنے والا یہ دیکھ کر کہے کہ ماں جو اتنا اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرنے والی ہے کہ اس کے پیار کو دنیا کا کوئی ترازو جو ہے وہ تول نہیں سکتا، ایسا کوئی کانٹا ایجاد ہی نہیں ہوا جو ماں کے پیار کو تولے، تو وہ ایسی ماں جو ہے وہ کیا سفاک ہو گئی، کیا ظالم ہو گئی کہ بچے کے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہے کہ اس کا زبردستی حلق کھلوا کر، منہ کھلوا کر حلق کے اندر جو ہے وہ کڑوی دوا کے قطرے ٹپکا رہی ہے، تو ماں ظالم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ہر بندہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ ماں جو ہے وہ ظالم نہیں ہوئی، بلکہ ماں کی جو نگاہ ہے وہ اس کے نتیجے پر ہے، اس کے رزلٹ پر ہے، کہ آج جب یہ کڑوی دوا میں اس کو دوں گی تو انشاءاللہ العزیز کل جو ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کے اوپر ماں کی نگاہ ہے کہ وہ رزلٹ اس کو صحتیابی اور شفا کی صورت میں ملے گا، اس کے اوپر ماں کی نگاہ ہے، ماں ظالم نہیں ہوئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب انسان 11 ماہ جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پڑا رہتا ہے، گناہوں کی دلدل میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، بہت سے ایسے غلط کاموں کے اندر وہ مبتلا ہے کہ 11 مہینے اس میں رہ کر اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ماہ مبارک دے دیا کہ اس ماہ مبارک میں جب اللہ رب العزت کی مان کے چلو گے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے دن کو گزارو گے، دن میں روزے سے ہو، آنکھ بھی آپ کا روزے سے ہو، کان بھی آپ کے روزے سے ہوں، زبان بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، تمام اعضاء و جوارح جو ہیں وہ روزے کی کیفیت میں ہوں، تو جب اس طریقے سے آپ چلو گے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات ہے، وہ آپ کو اس کا رزلٹ کیا دے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لعلکم تتقون، کہ وہ اللہ رب العزت تقوی کا نور آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ روزہ ہے کہ روزہ سے حاصل کیا ہوگا، تقوی حاصل ہو جائے گا، جو کسی اور عبادت سے حاصل ہونا جو ہے وہ مشکل ہے۔ روزے کے اندر تقوی کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ آپ اگر اس پہ غور کریں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ اس کا کنیکشن بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، نماز لے لیں اور دیگر جتنی بھی عبادات ہیں اس کو آپ لے لیں، تو اس میں ایک گناہ جو ہے وہ ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے،
کہ نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہے تو نماز میں دکھلاوا مقصود ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا معزز، کوئی میرا مرید، کوئی شیخ، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نماز میں سجدہ سجود جو ہے رکوع لمبے لمبے کر رہا ہوں، بڑے خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہوں کہ ان کو دکھانا مقصود ہے۔ لیکن روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اس روزے کی حالت میں انسان کو تنہائی بھی میسر ہوتی ہے، وہ پانی پی سکتا ہے، پانی نہیں پیتا، وہ غسل خانے کے اندر ہے، پانی نہا رہا ہے، اس سے پانی وافر مقدار میں ہے، لیکن وہ پانی حلق سے نیچے نہیں لے کے جاتا، کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ اس کی کیفیت اللہ کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے روزے میں۔ کوئی شخص اگر اس کو کہے کہ یہ 1,00,000 روپیہ میرے سے لے لو اور یہ پانی کا ایک گلاس پی لو، تو وہ شخص نہیں کرے گا، کیوں؟ کہے گا کہ میں روزے سے ہوں، اور روزہ میں نے کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ روزے کے اندر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ تقوی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور رمضان کے بعد میں آنے والی جو زندگی ہے اس میں بھی پیدا ہو جائے تو یہ زندگی جو ہے گل گلزار بن جائے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے وہ انسان کے اندر رچ بس جائے، اور جو بھی وہ کام کرنے لگے تو اس کی جو نظر ہے وہ اس پر ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا۔ پھر اس روزے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اس کو لہو و لعب میں، لا یعنی کاموں میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس کی ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک پل کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اور جو بھی وقت میسر ہو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، عبادات کے اندر جو ہے اس کو گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو جو ہے توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔